أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے، اور الحمدللہ آج ہم رمضان المبارک کی آمد ہے، تو اس سلسلے میں آج ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے استقبال رمضان۔ رمضان آنے سے پہلے مہمان کا ہم ویلکم کر رہے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے برکتوں، رحمتوں اور عطایت گزاری، شکر گزاری کرتے ہوئے ہم سے بہترین طریقے سے عبادت کروا کے اس مہینے کو ہم سے کامیابی کے ساتھ مکمل کروا لے، اور رمضان ہم سے راضی ہو کر جائے، آمین۔ قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری سورت البقرہ 185 آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، تو اس کی برکتوں سے ہم نے فیض یاب ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ نبی فرماتے ہیں جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین جکڑ لیے جاتے ہیں۔ تو یہ مہینہ اتنا خوبصورت ہے کہ نہ ہمیں کوئی تنگ کرے گا، نہ وسوسے ڈالے گا، نہ کسی طریقے سے ہمیں بہکائے گا۔ صرف اور صرف ہم نے اللہ اور اس کے محبوب کو اور اس مہینے کو راضی کرنا ہے۔ اس ماہ مقدس کی پہلی رات سے ہی جنوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں، دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی ایک پکار کرنے والا اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، وہ ندا کرتا ہے، اے طالب خیر آگے آئیے اور آگے آئیے، اے شر کے متلاشی رک جاؤ تم، کہ تم نہیں اندر آ سکتے، صرف اور صرف خیر والے لوگ آ سکتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ تک، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے روزے رکھنے کے درمیان واقع ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ جو اس دوران ویکلی جو گناہ ہے اور جو پچھلے سال سے اب تک کے گناہ ہے، سارے کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ ریموو کر دیں گے اگر ہماری نیت خالص ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی فرما رہے ہیں آپ کے اوپر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جس سے کیا ہوگا، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایسا مہینہ آ رہا ہے کہ بدبخت ہے نا جو وہ انگلیاں اٹھائے گا، بدبخت ہے نا جو وہ کہے گا میں نے یہاں نہیں کرنا، وہاں نہیں کرنا، اس کے پیچھے نہیں پڑنی، اس کے پیچھے نہیں پڑنی، یہ نہیں کرنا۔ ارے یہ قرآن کا مہینہ ہے، فرقان کا مہینہ ہے، فیصلہ کرنے والا مہینہ ہے، عطایت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم نے شکر گزار بننا ہے۔ یہ لمحے ہمیں ملے ہیں، اس سے پہلے استقبال رمضان رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص کر لیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر الطاف فرماتا ہے، جس پر اس کی نظر حیات پڑ جائے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور روزے دار کے منہ سے کستوری جیسی خوشبو آتی ہے۔ فرشتے ہر دن اور ہر رات اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی جنت کو حکم دیتے ہیں میرے بندوں کے لیے تیار کر لے مزین، یعنی اس کی تھکاوٹ، اس کو ہر چیز دور کر کے اس کو آرام ہی آرام عطا کرنا، ایسی پر نور جنت ان کے لیے تیار کر دیجئے۔ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے ان سب کو اللہ تعالیٰ بخش دیتے، کن کو؟ جن کی نیتیں اچھی ہوں گی، جن کے اعمال اچھے ہوں گے۔ وہ کون سی راتیں ہیں؟ شب قدر۔ پورا مہینہ ہے نا جو ہم مزدور بنیں گے، مزدور بن کے ہم کام کریں گے، اور پسینہ سوکھنے سے پہلے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو مزدوری دے دی جائے۔ تو ہمیں ان راتوں میں، تاک راتوں میں، شب قدر کی جو تاک راتیں ہیں نا، آخری 10 ایام، ان میں 5 تاک راتیں، جو گھڑی ایسی ہے ان راتوں میں کہ اگر مجھے اور آپ کو مل جائے، دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ اس رات، اس گھڑی میں قرآن نازل ہوا تھا، اس گھڑی میں قرآن مکمل ہوا تھا، اور یہ مہینہ
قرآن کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو بہترین ثابت کرنے کا مہینہ ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ جس نے اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنا ہے نا، وہ روزہ رکھ لے، وہ نیتیں اچھی کر لے اور وہ رب کو منا لے۔ جتنا چور کرنے والا ہے، جھوٹ بولنے والا ہے، غیبت کرنے والا ہے، ہیرا پھیری کرنے والا ہے، زناکاری کرنے والا ہے، وہ اس مہینے میں اللہ سے توفیق مانگ لے کہ اے میرے پروردگار میرا سینہ کھول دے، ربی اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے۔ اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے توفیقیں مانگیں، اور اپنے یہ جو دل ہے نا، یہ جو من اپنا پرانا پاپی اس کو صاف کر لیں اور دعا کریں کہ اللہ اس رمضان کو میرے لیے رحمت کا باعث بنا دے، برکت کا باعث بنا دے۔ تو کرنے کے کام دیکھتے ہیں اس میں کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے رمضان کے حوالے سے احادیث نکال کے رکھنی ہے، پھر اس کا مطالعہ کرنا ہے اپنے اور اپنے گھر والوں کا۔ جیسے کہ ہم نے یہاں پہ اہتمام کیا دورہ القرآن کا، تو آپ نے بھی یہاں پہ تشریف لانا ہے۔ یہاں پہ آپ کو قرآن و حدیث سے رہنمائی کی جائے گی، ٹریننگ دی جائے گی، اور وقت نہیں گزارنا، صرف آپ نے طلب لے کے آنی ہے۔ پورا سال جو پہلے نہیں آپ کر سکے نا، اس رمضان سے شروع کر لینا ہے۔ قرآن مجید جس ماہ میں نازل ہوا وہ بہترین مہینہ، جس ہستی پہ نازل ہوا وہ سب سے اعلیٰ و بالا ہستی۔ تو کیا کرنا ہے، گھروں میں ماحول بنانا ہے، کیونکہ ہمارے گھر میں ایک اسپیشل گیسٹ کی آمد ہے۔ خوب تیاریاں کرے، اپنے گھروں کو پہلے صاف کر دے، ستھرا کر دے، نہ کہ روزہ کی حالت میں کریں کہ روزہ ہی اچھا نہ گزرے، عبادت ہی اچھی نہ گزارے۔ آپ حدیث پڑھنی ہے، روزے کے مسائل کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، عبادت کیسے کرنی ہے، جھگڑا ہو جائے تو کیا کہنا ہے، کیسے کریں گے، پڑھنے سننے کا اہتمام کرنا ہوگا۔ کیسے ایک وقت متعین کر دیا گیا کہ اس وقت سے اس وقت آپ نے اس وقت سے پہلے آ کے بیٹھ جانا ہے، یہ نیکی ہے۔ 183 میں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، ہوا کتنی بھی گرمی ہو، امتحانات ہو، نوکری سخت ہو، بس تم پر فرض ہو گئے۔ فرضیت ہر بالغ پر روزہ فرض ہو گیا۔ آج بچے بھی ہیں نا چھوٹے سے، ہم اگر ان کو روزہ رکھواتے ہیں نا، تو جب عصر کا وقت ہوتا ہے تو ہم چھوٹے بڑوں سب کو پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، تو اگر ہم ان کو دروازہ بند کر کے کہتے ہیں نا بچے کھانا کھا لو، تو وہ کہتے ہیں نہیں میرا روزہ ہے، وہ نہیں توڑتا روزہ۔ اگر اسے کہنا چلو کوئی نہیں دیکھ رہا، تم کھا لو، وہ کہتا ہے نہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ یہ مہینہ آپ کو فکر دلانے کا، جو آپ غفلت میں پڑی تھی، میں غفلت میں پڑی تھی کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، ارے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں ہر وقت دیکھ رہا ہوں۔ جس طرح تم نے سب سے پہلے انبیاء کے ماننے والوں پہ روزے فرض کیے تھے، اس توقع سے کہ تم تک اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے جتنی امتیں آئی نا، ان پہ تو پورا سال کے روزے ہوتے تھے۔ تقوی پرہیزگاری ہے، آسان الفاظ میں تقوی کیا ہے، پرہیزگار بننا ہے۔ تو یہ روزہ ہمیں، روزے کا مقصد پرہیزگاری بنانا ہے۔ جھوٹ نہیں بولنا، چوری نہیں کرنی، کھانا نہیں کھانا، بیویوں اور شوہروں کے پاس نہیں جانا، ایسی کوئی بے ہوش فحش بات نہیں کرنی، آنکھوں سے نہیں دیکھنی، کانوں سے نہیں سننی۔ کوئی جھگڑا کرتا ہے تو کہیں میں روزے سے ہوں، میں نہیں کر سکتی۔ اللہ کی فرما برداری کا جذبہ، اطاعت کا احساس، اللہ کی ناراضگی سے پرہیزگاری، ہر اس کام سے بچنا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ یہ رمضان المبارک میں ہمارا ہدف ہے، ہمارا کرنے کا کام ہے کیا، کہ تقوی کا اصول، اللہ سے ڈرنا ہے، فرما برداری کرنی ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ اس مہینے میں انگلیاں نہیں اٹھانی، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ انگلیاں کس پہ اٹھاتے ہیں؟ اللہ کی کتاب کو ریجیکٹ کرتے ہیں، کیوں؟ اس اللہ نے تو پیدا کیا ہے، وہی اللہ تو 184 آیت میں، البقرہ کی 148 آیت میں فرمائے چند مقررہ دنوں کے روزے ہیں۔ جو روزہ نہ رکھ سکے، اس میں ہمت ہو، کوئی بیماری ہو تو وہ فدیہ دے دے۔ بیمار
کے لیے اور مسافر کے لیے اجازت ہے کہ وہ اگلے دنوں میں روزہ رکھ لے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو براہ راست دکھانے والی حق و باطل کا فرق کھول کھول کر واضح رکھ دینے والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے، آپ کے لیے ہدایت ہے، میرے لیے ہدایت ہے۔ اللہ نے کبھی اپنے نبی کو خود سے جدا نہیں کیا، اور اگر جدا کیا تو شاعر نے بھی یہاں نچوڑ نکالا کہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ارے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان کہ خدا نہ کرے۔ رب نے فرمایا جس نے میرا ذکر کیا، میرے محبوب کا ذکر نہیں کیا، لسٹ سے خارج ہے، اور جس نے میرے نبی کا ذکر کیا اور میرا ذکر نہ کیا وہ بھی خارج ہے۔ تو اس بات سے ثابت ہوا کہ قرآن و حدیث اگر جب دونوں جڑ جاتے ہیں نا تو مکمل دین تب ہوتا ہے۔ آپ مسلم تب ہوتے ہیں جب ان دونوں کو تھام لیتے ہیں، پھر اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ آپ مسلمان اصل میں تب ہوتے ہیں، مسلمان گھرانے میں تو پہلے ہی پیدا ہو گئے ہیں، اب ہمارا فرض ہے جو ہم نے وہ کرنا ہے۔ تو روزے کا مقصد کیا ہے؟ 183، تاکہ انسانوں میں اطاعت پیدا کر سکے، جذبہ پیدا ہو۔ پھر 185 کے آخر میں تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو اور جس ہدایت سے اللہ نے تم پر سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی بڑائی کا اظہار اعتراف کر سکو، شکر گزار بن سکو۔ روزہ اور قرآن اللہ کی شکر گزاری کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اس ماہ مقدس میں بھی ہر سال کی طرح ہم نے قرآن مجید سننا ہے، اور پہلے ہم صرف سن لیتے ہیں نہیں، ابھی ہدایت بھی عمل بھی کرنا ہے۔ روز آپ کو جو کام دیا جائے اس پہ عمل کرنا ہے۔ آپ کے لیے یہ دروازہ کھولا گیا ہے، قرآن کا دروازہ۔ جب رمضان آتا ہے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، جنت کے کھلتے ہیں، جہنم کے بند ہوتے ہیں، شیطان باندھ دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث پر غور کریں نا، اللہ ہمارے لیے کتنی تیاریاں کرتے ہیں۔ آپ نے کون سی تیاری کی ہے؟ کیا تیاری کی ہے؟ آپ اپنے نفس کو بھی صاف نہیں کر سکتے، ہم اپنے نفس کو بھی صاف نہیں کر سکتے، ہم اللہ کے لیے عبادت بھی نہیں کر سکے، کیونکہ رمضان کا مہینہ نا جو اللہ کا مہینہ ہے، ساری عبادتیں انسان اپنے مفاد کے لیے کرتا ہے، اس کی بخشش ہے، لیکن روزہ اللہ کے لیے، اس کا اجر بھی وہی دے گا، لیکن جتنا آپ کریں گے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے روزہ ڈھال ہے، روزہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ تم روزے کو لازم پکڑ لو کہ اس کی مانند کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا، اور جنت کے 8 دروازے ہیں، اس میں سے ایک دروازہ باب الریان ہے، جس میں سے صرف اور صرف روزہ دار گزریں گے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنا انتظام کیا ہے۔ آپ اللہ کے قرآن کو مل کے بیٹھ کے سن نہیں سکتی، دعوت نہیں دے سکتی، مل کے آ کے اتنی کی جگہ ہی نہ ملے، ایسا کوئی ماحول نہیں جمع ہو سکتا کہ آپ صرف اور صرف اللہ کا قرآن سنیں۔ فرمان رسول ہے کہ خبردار رہنے والی باتیں، یعنی بعد روزے دار کو بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ جس نے کیا کیا؟ بد زبانی کی، جھوٹ بولا، اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنا جھوٹ بھی نہ چھوڑا، ہیرا پھیری بھی نہ چھوڑی، غیبت بھی نہ چھوڑی، وہاں پہ بیٹھ کے اس کے بن کے باہر جا کے اس کے خلاف انگلیاں اٹھائیں، اللہ کی کتاب پہ عمل نہیں کیا، کرنے کے کام دیے، یہ کام کر لو، نہیں کیے، تو پھر کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تمہارے روزے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے بھوکے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس میں کیا کرنا ہے؟ نیت کی درستگی کرنی ہے، زیادہ وقت قرآن کے ساتھ گزارنا ہے۔ ان دنوں میں اپنا ناظرہ تجوید ہے نا جو، اس کو اچھا کر لے، وہ سیکھ لے،
خالی یہ کرنے سے کہ میں نے اتنے قرآن پڑھ لیے، 10 پڑھ لیے، 20 پڑھ لیے، 50 پڑھ لیے، نہیں۔ ان دنوں میں آپ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کو بہترین طریقے سے سیکھ لیں، کچھ حصہ نا پلان کر کے حفظ کر لیں، کچھ صورتیں حفظ کر لیں، اپنی نماز جو ہم نے تجویز سے نہیں پڑھی ہے، غلط پڑھتے ہیں، پیش کو زبر کو پیش اور لے طے کر کے پڑھتے ہیں، اس کو درست کر لیں۔ قرآن کی سمجھ بوجھ بڑھانے کا ذریعہ یہ مہینہ ہے۔ دورہ قرآن کے کئی ایک پوائنٹ ہمارے ارد گرد موجود ہے، جیسے کہ ہم نے اپنی یہاں پہ شروع کیا، یہ اہتمام شروع کیا ہے، آن لائن میں بھی اور یہاں پہ بھی، میڈیا پہ بھی یہ چلے گا اور یہاں پہ بھی چلے گا۔ وضاحت، قرآن کا مہینہ، اس کا مقصد یہ ہے انسان کی ٹریننگ کرنا۔ اس نے وقت پر آنا ہے، جو آپ کو وقت دیا گیا اس وقت سے پہلے 10 منٹ آ کے بیٹھ جائیں، نیت کی درستگی کریں، اور پھر جو اس میں سے کرنے کے کام دیے جائیں آپ اس کو مضبوطی سے تھام لیں، زور سے پکڑ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ پھر وقت ضائع کرنے والی چیزیں ہیں نا جو، وہ کون سی ہیں؟ قلت طعام کم کھانا، قلت کلام کم بولنا، قلت نیند کم سونا، یہ ساری جو چیزیں ہیں نا وقت کو ضائع کرتی ہے، جو ہم کرتے ہیں نا کہ زیادہ کھا لیتے ہیں یا زیادہ باتیں کر لیتے ہیں یا زیادہ سو لیتے ہیں، تو اس میں ہم نے بہترین وقت اگر گزارنا ہے تو ہم نے کم کھانا ہے، اتنا کھائیں کہ جتنا ہم پورا دن اچھے سے گزار سکے، کم بولیں تاکہ ہمارے منہ سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکل سکے، کم سوئے تاکہ وہ سوئے پڑے پورا روزہ ہی نہ گزر جائے، ہماری نمازیں نہ چلی جائیں، ہمارے کام نہ چلے جائیں، امداد نہ چلی جائے۔ پھر روزے کو ضائع کرنے والی چیزیں، جھوٹ، بد زبانی، آنکھ کان اور زبان سے اللہ کی نافرمانی، سکرین یعنی ٹی وی ڈرامے یہ وہ دیکھنا، انٹرنیٹ چلانا، سانگ سننا، پھر بازار چلے جانا، اللہ کی ناپسندیدہ جگہ ہے۔ پھر کچن میں سارا دن گھسے جانا کہ ابھی روزے ہیں تو اتنی اتنی ڈشز بنا کے، رمضان سے پہلے یہ ایکٹیویٹی تیاری کر لیں، سارے مسالے بنا کے رکھ لیں، ساری چیزیں ہیں نا جو وہ بنا کے پہلے سے ہی رکھ لیں، تاکہ آپ کا جو زیادہ وقت ہے کچن میں نہیں گزرے، بازاروں میں نہیں گزرے، بری الفاظ سن سن کے نہ گزرے، آپ کا وقت ہے نا جو قرآن کے لیے گزرے، سجدوں میں گزرے، رکوع میں گزرے، ہر وقت قرآن کی تربیت، لیکچر کھول لیں۔ اور میری اسٹوڈنٹ کے لیے اہم پوائنٹ ہے کہ آپ نے اپنے دن کو اور بھی بہترین گزارنا ہے اس رمضان میں، آپ نے جا کے اس چینل کو کھول لینا ہے، آپ نے شروع سے پہلے پارہ کھول لینا ہے، اس پارے کی ویڈیو چلتی جائے، آپ لیٹی ہیں، آپ بیٹھی ہیں، آپ کام کر رہی ہیں، ساتھ ساتھ میں آپ سنتی جائے تاکہ آپ سمجھ کے قرآن کو مزید پڑھ سکیں۔ پھر جب آپ کے پاس وقت ہو آپ بیٹھ جائیں اور خود ہاتھوں میں قرآن پکڑ کر اس کی تجوید بہتر کر لیں، آپ صورتوں کے نشان لگا لیں، اتنی میں نے حفظ کرنی ہے، آپ احادیث کو زیادہ وقت دے دیں۔ اگر رمضان میں بھی ہم نے سو کے وقت گزار دیا، برتن کپڑے اور پینٹنگ کرنا اور یہ وہ سارا کچھ کرتے ہی وقت گزار دیا تو نہ قدری کر دی۔ یہ مہینہ ہے چلا جائے گا، صرف ایک مہینہ، گنے چنے چند دن جو کہ گن گن کے گزر جائیں گے، آج 1 ہو گیا، 2 ہو گئے، 10 ہو گئے، 20 ہو گئے، اس طریقے سے۔ پھر اس لیے ہم نے استقبال رمضان رکھا ہے کہ اس مہینے ہی ہم نے پہلے ہی سوچ لینا ہے کہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک قرآن، پھر نماز، پھر یہ اس طریقے سے عبادت 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 عبادت۔ پھر ہم نے لاسٹ والی جو 10 راتیں ہیں اس میں جو 5 راتیں ہیں وہ طاق راتیں ہیں، انشاءاللہ ہم نے اس میں جاگنے کا قیام کرنا ہے، ہم نے پوری رات اللہ کو راضی کرنا ہے۔ رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت اس مہینے تیز ہواؤں سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی تھی، آپ نے بھی اتنا صدقہ کرنا ہے۔ آپ پوچھیں آگے کیا چاہیے؟ مدرسے میں کچھ چاہیے؟ قرآن چاہیے؟ کسی غریب کے لیے راشن ہے؟ یہاں پہ ایک گروپ بن کے چلیں، الگ الگ نہ چلیں، منافقت ہے۔ پھر دعاؤں کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم ایک گروپ بنے نا، اجتماع بنتے ہیں، ایک ادارہ ہوتا ہے، اس میں پتہ ہوتا ہے کہ کتنے یتیم ہیں، کتنے فقیر ہیں، کتنی بیوائیں ہیں، کن کو واقعی میں ضرورت ہے اور کچھ کر سکتی ہیں، ہاتھ پھیلانے والے لالچی انسان ہیں۔ ہم نے اپنے وقت
اپنا مال ایویں ضائع نہیں کرنا، حقداروں تک پہنچانا ہے۔ تو ہم اگر اجتماعی جمع کرواتے ہیں، جیسے کریم آقا محمد مصطفیٰ کے پاس سارے کا سارا مال جمع کیا جاتا تھا، جو فقراء کا حصہ تھا وہ فقیروں میں دیا جاتا تھا، جو بیواؤں کا حصہ تھا بیواؤں کو دیا جاتا تھا، جو راہ خدا کے لیے تھا وہ قرآن کے لیے ہی خرچ کیا جاتا تھا، ان کے اہل بیت کے لیے ہی خرچ کیا جاتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں پہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے اصل میں کرنے کے کام ہے، جڑ جانا، کٹھے ہو کے کام کرنا، ایک اور ایک دو نہیں ہوتے 11 ہوتے ہیں، مل جانا۔ اگر اس مہینے میں نیکی کا بازار سرد نہ ہوا، فسق فجور یعنی گناہ کو دور نہ کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا سارا کیا کرائی پانی پھر جائے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جائے گا۔ نیکی کا بازار سرد، فسق و فجور گرم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میں نے اور آپ نے اس مہینے کو پا لیا، تو ہم نے اب اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، ٹائم کی پابندی اور عمل و اعمال کی پابندی آپ نے بھی کرنی ہے، میں نے بھی کرنی ہے، اپنے گھروں کو روشن کرنا ہے، اپنے گھروں میں یہ سارے انتظام کرنے ہیں کہ بس ہر وقت عبادت عبادت عبادت، تاکہ جب یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو راضی راضی جائے اور ہمیں اچھی مزدوری مل جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔